تو چلیں کچھ الفاظ اس رب کے لیے کہہ دیتا ہوں. اگر وہ رب ہے جسے میں اپنے اندر محسوس کرتا ہوں، ایک بار وہ مجھ سے بات کرے، ایک بار وہ میرے سامنے آئے، مجھے دکھائے، مجھ پہ اپنا سب کچھ ظاہر کرے. اگر وہ موجود ہے تو اگر کوئی بروز محشر ہوتا ہے، اگر وہ مجھے اپنی بادشاہیت میں لیتا ہے، اگر وہ مجھے کہیں سورگ میں رکھتا ہے یا کہیں مجھے نرک میں رکھتا ہے، تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا. میں اپنا گلا پھاڑ پھاڑ کے ہر روز یہ کہتا ہوں تو کہاں ہے. اس دعوے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آنکھیں اور ہمارے کان اتنے طاقتور ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھ اور سن سکتے ہیں. کیا ہم علم حاصل کرنے کے لیے صرف اپنی آنکھوں اور کانوں کے محتاج ہیں؟ بالکل نہیں. ہماری سینسز تو انتہائی لیمیٹڈ ہیں. آئیے میں سمجھاتا ہوں کہ کیسے. کائنات میں موجود جو الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم ہے اس کا ہم صرف 0.0035% حصہ دیکھ سکتے ہیں، جسے ہم ویزیبل لائٹ اسپیکٹرم کہتے ہیں. یعنی ہم لائٹ اسپیکٹرم کا 99.99% حصہ دیکھ ہی نہیں سکتے. ہم ایکس ریز کو، انفراریڈ کو، الٹرا وائلٹ کو، مائکرو ویوز کو اور ریڈیو ویوز کو تو دیکھ ہی نہیں سکتے. ہمارے سننے کی بھی لمٹ ہے. ہمارے کان صرف 20 ہرٹز سے 20,000 ہرٹز کے درمیان کی فریکوینسی سن سکتے ہیں، جبکہ کائنات کی بے پناہ آوازیں اس حد سے اوپر ہیں جسے ہم الٹراسونک کہتے ہیں، یا پھر اس حد سے نیچے ہیں جسے ہم انفراسونک کہتے ہیں. ان سب کو ہم سن ہی نہیں سکتے. یہ ہمارے لیے بالکل خاموش ہے. جو انسان اس مادی کائنات کا 99.99% حصہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور کانوں سے سننے سے قاصر ہے، وہ کس منطق کے تحت اس کائنات کے خالق کو ان حقیر اور محدود لمیٹڈ سینسز کے ذریعے دیکھنے کا دعویٰ کر رہا ہے؟ ہم خود، ہمارا وجود ان پارٹیکل سے بنے ہیں جو ہم نے کبھی نہیں دیکھے. آپ کا یہ اصول کہ جو نظر نہیں آتا میں اسے نہیں مانتا خود آپ کے اپنے وجود پر لاگو نہیں ہوتا. آپ اپنے وجود کا انکار کر رہے ہیں. آپ اور میں ایٹمز، الیکٹرونز، پروٹونز اور کوارک سے بنے ہیں. کیا آپ نے آج تک اپنی زندگی میں کسی کوارک کو براہ راست اپنی آنکھ سے دیکھا ہے؟ بالکل نہیں دیکھا. تو پھر کریں اپنے وجود کا انکار. جدید فزکس کہتی ہے کہ اس کائنات کا 95% حصہ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی سے مل کر بنا ہے، اس پر مشتمل ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو نہ روشنی خارج کرتی ہیں نہ ریفلیکٹ کرتی ہیں، اس لیے انہیں دیکھا ہی نہیں جا سکتا. اگر آپ اسے نہیں دیکھ سکتے تو پھر کریں 95% آف کائنات کا انکار. کیا سائنسدان اس کا انکار کرتے ہیں؟ نہیں. وہ ان کے اثرات یعنی گریویٹیشنل ایفیکٹس اور نشانیوں سے ان کی موجودگی پر کامل یقین رکھتے ہیں. ہم کشش ثقل یعنی گریویٹی کو نہیں دیکھتے. ہم میگنیٹک فیلڈز کو نہیں دیکھتے، نہ دیکھ سکتے ہیں. ہم اپنے اندر اپنے شعور کو، اپنے کانشیسنس کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہم نشانیوں سے، سائنس سے ان کا ادراک کرتے ہیں. جون صاحب، پوری جدید سائنس صرف آنکھوں دیکھے پر نہیں کھڑی، بلکہ اس کی بنیاد لاجک کے 2 عظیم ستونوں پر ہے، اور یہی ستون ہمیں خدا تک پہنچا دیتے ہیں. آپ کی اپنی سائنس یہ کہتی ہے، جب ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کمپلیکس یا پیچیدہ اور بامقصد کوڈ جیسے کسی کمپیوٹر کا سافٹ ویئر خود بخود بن جاتا ہے، کہ آپ نے دیکھا ہے کبھی بھی خود بخود نہیں بنتا، بلکہ اس کے پیچھے ایک ذہین دماغ ہوتا ہے. تو انڈکٹیو لاجک یہ کہتی ہے کہ انسانی ڈی این اے کے اربوں لیٹرز پر مشتمل پیچیدہ ترین کوڈ بھی کسی اندھے حادثے کا نتیجہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے پیچھے لازماً ایک عظیم انٹیلیجنٹ ڈیزائنر موجود ہے. آپ کے چھوٹے سے کوڈ کے پیچھے موجود ہے، تو اس کے پیچھے کیوں نہیں؟ ہر وہ چیز جس کا ایک آغاز ہے، اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کاز ہوتا ہے. سائنس کی بگ بینگ تھیوری اس صورت میں ثابت کر چکی ہے کہ اس کائنات یعنی اس اسپیس ٹائم کا، اس میٹر کا ایک آغاز ہے، ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. لہٰذا اس کائنات کا ضرور کوئی نہ کوئی سبب ہے، کوئی کاز ہے، کوئی کریٹر ہے، کوئی خالق ہے، اور وہ ضرور موجود ہے جو اسپیس اور ٹائم اور میٹر سے ماورا ہے. دس از کالڈ ڈیڈکٹیو ریزننگ. یہ وہ خالص منطق ہے جس پر پوری سائنس کھڑی ہے. خدا کو ماننا اندھا عقیدہ نہیں، بلکہ اعلیٰ ترین لاجک ہے، اعلیٰ ترین منطق ہے جو آپ کی اپنی سائنس یوز کرتی ہے. آپ نے کہا کہ روز محشر آپ پابند نہیں ہوں گے کیونکہ خدا نے آپ کو اپنا جلوہ نہیں دکھایا، آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا.
خدا کا انسان سے امتحان یہ ہے ہی نہیں کہ کیا آپ نے مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، خدا کا سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے میری نشانیوں سے مجھے پہچانا؟ اگر آپ ایک ریگستان میں جائیں اور وہاں ایک انتہائی شاندار محل دیکھیں تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جب تک میں بلڈر کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتا میں مانتا ہی نہیں کہ یہ اس کا کوئی بلڈر ہے، میں مانوں گا ہی نہیں کہ یہ محل کسی نے بنایا ہے، یہ خود بہت بن گیا ہے۔ محل کا وجود، اس کا ڈیزائن اور اس کی پرفیکشن بذات خود ایک بلڈر کے، ایک کریٹر کے وجود کی نشانی ہے۔ قرآن کریم بالکل یہی منطق پیش کرتا ہے۔ خدا نے کائنات کو اپنی نشانیوں سے بھر دیا ہے اور مطالبہ یہ کیا ہے کہ اپنی عقل استعمال کریں۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 میں اعلان ہے، بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلنے میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں، جن کے پاس عقل ہے۔ یہاں عقل یعنی انٹلیکٹ کا ذکر ہے، کیونکہ خدا کو عقل کی آنکھ سے اس کی بنائی ہوئی فائن ٹیون یونیورس، پرفیکٹ یونیورس میں دیکھا جا سکتا ہے، ہر ایک چیز میں، ہر ایک ذرے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ اسے اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ زاریات کی آیت نمبر 20-21 کہتی ہے، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، سائنس ہے، اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی نشانیاں ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ آپ کا ڈی این اے، آپ کے اعصابی نظام، آپ کا وجود، آپ کا رگوں کا نظام، آپ کا شعور، یہ سب اس کی نشانیاں ہیں جن پر آپ نے غور کرنے کی بجائے ضد پکڑ لی ہے۔ ذرا سوچئے، روز محشر جب آپ رب کائنات کے سامنے یہ عذر پیش کریں گے کہ اے خدا، تو نے مجھے اپنا جلوہ کیوں نہیں دکھایا، میں نے اپنی آنکھوں سے تجھے کیوں نہیں دیکھا، تو آپ پھر اس بات کا بھی جواب دیں گے کہ دنیا میں تو آپ نے خدا کی تخلیق کردہ ان گنت چیزوں جیسے کوانٹم میکینکس کے اصولوں، جیسے گریوٹی، جیسے میگنیٹک ویوز، جیسے الیکٹرونز، اور خود اپنے شعور پر بغیر دیکھے محض ان کے اثرات اور سائنسی نشانیوں کی بنیاد پر کامل یقین رکھا۔ پھر جب بات اس رب کے وجود کی آئی تو آپ نے اس کے کائنات کی ناقابل یقین حد تک پیچیدہ ساخت، فائن ٹیونڈ یونیورس اور اس کی بکھری ہوئی اربوں نشانیاں، ان کو دیکھ کر بھی عظیم خالق کو کیوں نہیں پہچانا؟ یہ آپ سے پوچھیں گے۔ جو منطقی اصول اور سائنسی طریقہ کار آپ نے دنیا کی باقی اندیکھی حقیقتوں کے لیے اپنایا ہے، آخر وہی اصول آپ نے اپنے پروردگار کے لیے کیوں استعمال نہیں کیا؟ آپ اندھے حادثات پر تو یقین کرتے ہیں، لیکن ایک قادر مطلق ہستی کو تسلیم کرنے کے لیے آپ نے عقل کی بجائے آنکھوں کی ضد کیوں کی؟ اس رب العزت نے آپ کو آنکھیں دی تھی تاکہ آپ اس کائنات کا عظیم ڈیزائن دیکھیں۔ اس نے آپ کو کان دیے تھے تاکہ آپ حق کی آواز سنیں، اور سب سے بڑھ کر اس نے آپ کو ایک باشعور، ایک کانشیس مائنڈ دیا، ایک باشعور دماغ دیا تھا تاکہ آپ ان نشانیوں کو جوڑ کر اس تک پہنچ سکیں۔ آپ نے خدا کی کائنات کے ہر ایٹم اور ہر ستارے میں اس کی کاریگری دیکھی، لیکن آپ خالق کی اس مخلوق یعنی اس یونیورس، اس کریشن کے اندر اسے فزیکلی طور پر دیکھنے کی غیر منطقی ضد پڑا رہے۔ جان صاحب، اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ خدا موجود نہیں تھا، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے اسے اس کی نشانیوں کی پہچاننے کی بجائے اس کی ذات پر اپنی ہی شرائط، اپنے ہی ٹرمز اینڈ کنڈیشن لاگو کرنے کی کوشش کی۔ یاد رکھیے گا، وہ ذات باری تعالیٰ خود کو مادی شکل میں پیش کرنے کی بجائے پوری کائنات میں ایسی ناقابل تردید نشانیاں بچھا دی ہے اس نے، جو صرف ان پر آشکار ہوتی ہیں جو عقل کا استعمال کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، جو ان باعث ہوتے ہیں، جو تعصب کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے آنکھیں بند کر کے رونا چھوڑیں اور دماغ کھول کر اس کائنات کے ذرے ذرے پر غور کریں۔ جس دن آپ نے عقل کی آنکھ کھول لی، آپ کو وہ رب ہر چیز میں اور ہر جگہ نظر آئے گا۔ اب سب لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اب یہ جوابات میں صرف جان صاحب کے لیے ریکارڈ نہیں کرتا، میں یہ ان تمام مسلمانوں کے لیے ریکارڈ کرتا ہوں جن پر یہ سوالات ہو سکتے ہیں، باہر ملک سے، دوستوں سے، ایتھیسٹ سے، ایگنوسٹک سے، تاکہ آپ ہر لمحہ ایک کامل یقین اور ایمان کے ساتھ ان لوگوں کو بھی گائیڈ کر سکیں اور اپنے دل سے شکوک و شبہات ہٹا سکیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔